بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے حقوق کو پہچانا اور ان کی حفاظت کی تو اس کے پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور اگلے جمعے تک اور رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قضائے قبیلے کے ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک سیاح افلاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس میں قیام کرتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کام کرتے ہوئے مرے گا وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ گزشتہ صفحات میں حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزر چکی ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کے دوست وہی ہیں جو نماز پڑھیں، اللہ عز و جل کی فرض کردہ پانچوں نمازیں قائم کریں، حصول ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منبر کے قریب آ جاؤ، چنانچہ ہم وہاں حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نے منبر سے نزول فرمایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ جب میں نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ رحمت سے محروم ہو۔
تو میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو وہ رحمت سے محروم ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، جس کے پاس اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا تو وہ رحمت سے محروم ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی روایت کو ابن خزیمہ اور ابن حمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان آ گیا، جس کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور روزہ اللہ عز و جل نے تم پر فرض کیا۔ اس مہینے میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب دونوں نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے، جو یہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہے گا، اور اس کی بھلائی سے بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، سراج الساکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر عزم و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد کے بعد ایک دن فرمایا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ رمضان آ گیا، اللہ عز و جل اس مہینے میں تمہیں ڈھانپ دیتا ہے، پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں دعا قبول فرماتا ہے، اللہ عز و جل تمہاری نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے اور تم پر فرشتوں کے سامنے
فخر فرماتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں اپنی جانب سے اللہ عز و جل کو بھلائی دکھاؤ، کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بہروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جو بندہ اس مہینے کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یا قوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کی ملمہ کاری ہوگی اور اس پر سرخ یا قوت جڑے ہوں گے۔ جب بندہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے رمضان کے پہلے دن کے روزے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے فجر کی نماز سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں، اور اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا جس کے سائے میں کوئی 500 سوار اور 500 سال تک چلتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے قریب آ گیا، خدا عز و جل کی قسم، مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو ان کے لیے اس مہینے سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو ان کے لیے اس مہینے سے بدتر ہو، خدا عز و جل کی قسم۔ اللہ عز و جل اس کا مہینے اور اس کا ثواب اور نوافل کی آمد سے پہلے ہی لکھ دیتا ہے، اور اس مہینے کا گناہ اور محرومی اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی لکھ دیتا ہے، اور اسی وجہ سے مومن اس مہینے میں عبادت کا اضافہ کرتا ہے، اور منافق اس مہینے میں مومنوں کو غفلت میں ڈالنے اور ان کے راز ظاہر کرنے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم اور شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور شریر جنوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ عز و جل جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے، اور ایک منادی ندا کرتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار متوجہ ہو جا، اور اے شر کے طلبگار اپنے شر سے باز آ جا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، اور شریر جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، اور روزانہ رات کو آسمان سے ایک منادی طلوع فجر تک ندا کرتا ہے، اے خیر کے طلبگار متوجہ ہو جا اور خوشخبری لے لے، اور اے شر کے طلبگار شر سے باز آ جا اور اپنی آنکھیں کھول، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ اس کی توبہ قبول فرمائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا تاکہ ہم اس کی دعا قبول فرمائیں، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا تاکہ ہم اسے اس کی مراد عطا فرمائیں، اور اللہ عز و جل رمضان کی ہر رات میں افطاری کے وقت 60,000 افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو جتنے افراد کو پورے رمضان میں جہنم سے آزاد کیا گیا، ان کی تعداد کے برابر افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان باروبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روزانہ افطاری کے وقت ایک تعداد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ایک تعداد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور رمضان کے ہر دن اور رات میں مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان کے 5 ایسی چیزیں عطا کی جائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی
زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ ملائکہ ہر دن اور رات میں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ تیار ہو جا اور میرے بندوں کے لیے سنور جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکن مٹانے کے لیے میرے گھر اور میری کریمی کے سائے میں آرام کریں۔ ہر دن اور رات میں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ تیار ہو جا اور میرے بندوں کے لیے سنور جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکن مٹانے کے لیے میرے گھر اور میری کریمی کے سائے میں آرام کریں۔ پانچویں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا، کیا آخری رات سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ مزدور جب کام مکمل کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے پورا دن بدلہ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی خصلتیں عطا کی گئیں جو ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان کے افطار کرنے تک مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور اللہ عز و جل روزانہ اپنی جنت کو سجاتا ہے اور فرماتا ہے کہ عن قریب میرے نیک بندوں سے تکلیف اٹھا لی جائے گی اور وہ تیری طرف آئیں گے، اور اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ رمضان میں اس کام کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پاتے جس میں وہ رمضان کے علاوہ مصروف ہوتے تھے، اور رمضان کی آخری رات میں ساری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آخری رات شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، مزدور کو پوری مزدوری اسی وقت مل جاتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان باروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ایک عظمت و برکت والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ عز و جل نے فرض فرمائے ہیں۔ اس کی رات میں قیام کرنا نفل ہے۔ جو اس میں کوئی نیکی کا کام کرے گا، گویا اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا، گویا اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ رحم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسے روزے دار کا ثواب دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی
کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل یہ ثواب تو اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ کی لسی کے ذریعے افطار کرائے گا۔ پھر فرمایا، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلاموں کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا اور جہنم اسے آزاد فرمائے گی۔ اور اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو، اور ان میں 2 خصلتیں تو وہ ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 خصلتیں یہ ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 خصلتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر سکتے ہو، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، اللہ عز و جل سے استغفار کرنا، اور وہ 2 خصلتیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کرنا۔ نمبر 2، جہنم سے پناہ طلب کرنا، اور جو کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے ایسا گھونٹ پلائے گا جس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر بندے جان لیں کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت ضرور یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو۔ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کچھ بتائیے۔ ارشاد فرمایا، بے شک سال کی ابتدا سے لے کر آخر تک جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور جنت کے درختوں کے پتے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو حور عین ان کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں، یا رب عز و جل، ہمارے لیے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر بنا دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ پھر فرمایا، جو بندہ رمضان کا ایک دن بھی روزہ رکھے، موتیوں کے ایک خیمے میں اس کا نکاح حور عین میں سے ایک حور کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان میں سے ہر حور پر 70 حلے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک کا رنگ دوسرے رنگ سے مختلف ہوتا ہے، اور انہیں 70 رنگوں کی خوشبو عطا کی جاتی ہے، اور ہر خوشبو کا رنگ دوسری سے مختلف ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر عورت کے ساتھ 70,000 کنیزیں کام کاج کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ 70,000
غلمان یعنی غلام ہوتے ہیں، اور ہر غلام کے پاس سونے کا ایک برتن ہوتا ہے جن کا ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے جس کے ہر لقمے کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یا قوت کے 70 تخت ہوتے ہیں، اور ہر تخت پر 70 قالین ہوتے ہیں جن کا اندرونی حصہ استبرق یعنی سبز ریشم کا ہوتا ہے، اور ہر قالین پر 70 تکیے ہوتے ہیں، اور ان کے شوہر کو اتنے ہی موتیوں سے مزین سرخ یا قوت کے تخت عطا کیے جاتے ہیں، اور سونے کے 2 کنگن پہنائے جاتے ہیں، اور یہ فضیلت اسے رمضان کا ہر روزہ رکھنے پر عطا کی جاتی ہے، جبکہ دیگر نیکیوں کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم المرسلین محبوب رب العالمین جنات صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جنت کو 1 سال کی ابتدا سے دوسرے سال تک رمضان کی آمد کے لیے بخور کی دھونی دی جاتی ہے اور سجایا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مسیرہ کہا جاتا ہے، تو جنت کے پتے اور دروازوں کے پٹ ہلنے لگتے ہیں، اور اس سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کسی نے نہ سنی ہوگی، تو حوریں عین باہر نکلتی ہیں اور جنت کی بالکنیوں پر کھڑی ہو کر ندا کرتی ہیں، کوئی ہے اللہ عز و جل کو پکارنے والا تاکہ وہ اس کی شادی کرائے۔ پھر وہ پوچھتی ہیں، اے رضوان جنت، یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت رضوان علیہ السلام ان کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں، یہ رمضان کی پہلی رات ہے، امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک علیہ السلام جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جبریل علیہ السلام زمین پر جاؤ اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو تاکہ وہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالیں۔ پھر اللہ عز و جل رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو 3 مرتبہ یہ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جسے میں اس کی مراد عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں، کون ہے جو ایسے غنی کو قرض دے جو محتاج نہیں، اور ایسا عطا فرمانے والا کہ ذرا بھی کمی نہ کرے۔ اور اللہ عز و جل رمضان کے ہر دن میں افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اللہ عز و جل رمضان کے پہلے دن سے آخری دن تک آزاد کیے گئے بندوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب شب قدر آتی ہے تو اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں،
اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے وہ کعبے کی چھت پہ گاڑ دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں۔ ان میں سے 2 پر ایسے ہیں جنہیں وہ صرف اسی رات میں پھیلاتے ہیں اور وہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں طلوع فجر تک ہر کھڑے اور بیٹھے ہوئے، نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرنے اور ان کے ساتھ مصافحہ کرنے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ندا فرماتے ہیں، اے فرشتوں، واپس چلو، واپس چلو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ عز و جل نے امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مومنین کی حاجتوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس رات میں اپنی رحمت فرمائی اور 4 شخصوں کے سوا سب کی مغفرت فرما دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں؟ فرمایا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور مشاہین۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشاہن کون ہیں؟ فرمایا، اپنے بھائی سے بغض رکھنے والا۔ پھر عید الفطر کی رات آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل ملائکہ کو ہر شہر میں بھیجتا ہے، تو وہ زمین پر اتر کر راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر ندا کرتے ہیں، اور ان کی آواز اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے جن مانس کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے امت محمد، رب کریم عز و جل کی طرف نکلو جو بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب وہ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ عز و جل ملائکہ سے فرماتا ہے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لے تو اس کی جزا کیا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک عز و جل، اس کی جزا یہ ہے کہ تو اسے پوری اجرت عطا فرمائے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی رضا اور مغفرت کو ان کے رمضان میں روزے رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تم اکٹھے ہو کر اپنی آخرت کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا، اور اپنی دنیا کے لیے جو کچھ مانگو گے تو اس میں سے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ تمہیں عطا فرماؤں گا، اور جو مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہیں حقداروں کے سامنے ہرگز رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پھر فرشتے اللہ عز و جل کی
اس امت کے لیے ان کے رمضان کے بعد افطار کرنے پر کی جانے والی عطا پر خوشیاں مناتے ہیں۔